وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 25، آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کو بت بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ سو قوم ابراہیم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تم اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے نمرود کی آگ سے نجات بخشی۔ بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 25، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس کو؟ اپنی قوم کو۔ انما اتخذتم، بے شک تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا، اوثاناً، بت، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں محبت کا ذریعہ، ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، یہ بت جو ہیں، یہ دوستیاں، یہ دوست آپس میں ایک دوسرے سے انکار کر دیں گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض کو پہ لعنت کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور اس میں آپ نے اگر دیکھا تو اس کا مضمون یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے۔ گزشتہ سبق میں والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کیا اور اس کی ملاقات سے، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں فرمایا کہ اولئک، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہرحال یہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ پھر اس کا جواب کیا ہوا کہ بھئی اس کو قتل کر دو یا آگ میں ڈال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی آگ سے۔ اس میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ آج ایک جملہ کہا جا رہا ہے قوم کو آخری بات کے طور پہ، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا۔ اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اصل میں تھوڑا سا اس کا
تمہید میں اگر قائم کروں تو بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ کو اب منزل بنا کے اس کو واحد مطلوب محبوب و مقصود بنا کے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کر لیں۔ تو سامعین اکرام، ایک حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، وہ یہ ہے کہ من احب للہ اعطى للہ ومن احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی اللہ کے واسطے اور بغض رکھا اللہ کے واسطے اور دیا اللہ کے واسطے اور نہ دیا اللہ کے واسطے، منع کیا، تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ یہ ایک ایسی بات ہے سامعین اکرام جو کہ اس روش سے ہم ہٹ چکے ہیں، جو کہ مطلوب روش تھی، یعنی جو کہ مطلوب عمل تھا یا اس کا تقاضا تھا، اس سے ہم ہٹ چکے ہیں سامعین اکرام۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بات ہے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو میں بہت بڑا الزام یا تہمت لگا رہا ہوں معاشرے پہ۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم ظاہر پرست بن چکے ہیں، ہمارا مطلوب مقصود و محبوب ظاہر دنیا ہے، اور ظاہر دنیا ہی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی ظاہر دنیا ہی ہماری محبتوں کا مرکز ہے یا اس کی وجہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو معاشرے میں عام طور پہ یعنی آپ ظاہری صورتوں کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کے اپنے یعنی وہ معیارات ہیں حسن کے، یا لڑکیاں اچھے یعنی خوبصورت لڑکوں کو مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ مضمون اتنا وہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں، ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں، سیرت کو نہیں دیکھتے۔ جو بھی ہیں ظاہری، بھئی یہ بڑے اچھے ناک نقشے والی لڑکی ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو پسند کر لیتے ہیں، یعنی ظاہری نقشہ جو ہے وہ ہماری محبت کی وجہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور عرض میں یہ کر رہا ہوں، کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم ظاہر پرست لوگ ہیں، ظاہری وجوہات کی بنا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا محبت ترک کر دیتے ہیں، یا آپ یعنی آپ کی ضرورت جو ہے، یعنی آپ مال کے محتاج ہیں یا آپ مال کی محبت میں گرفتار ہیں، آپ کو ایک ایسے شخص کا پتہ چلتا ہے جس کے پاس نہ صرف مال دولت بھی ہے اور بلکہ وہ داد و دہش بھی کرتا ہے، یعنی سخی بھی ہے، تو آپ اس کے مال کی وجہ سے اس کے قریب ہونے لگیں گے، مثال کے طور پہ اس کا۔ یا ایک مقتدر ہستی ہے، اقتدار والے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یا چلیں آپ سرکاری نوکریوں میں اعلیٰ جو نوکریاں ہیں، آئی جی صاحب ہیں اور سیکرٹری صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، تو ان کے اختیارات کی طاقت کی وجہ سے آپ ان کے قریب ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ غور کریں، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے آپ جو اپنے تعلقات بناتے ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے نہ کہ باطن ہے، عام طور پہ۔ تو اگر ایسی بات ہے، اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کریں یا اللہ کی وجہ سے کسی سے نفرت کریں۔ ایک اللہ والے ہیں،
کوئی بھی اللہ والا شخص ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا اس نے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دے رہا ہے اور خود بھی اس راستے پر گامزن ہے، آپ کا مقصود بھی اللہ ہے، تو اللہ کی وجہ سے آپ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اور دوسری یعنی اللہ کی محبت کی وجہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ کہ بھئی اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ہم اللہ، اور وہ یعنی محبوب الہی ہیں. اس وجہ سے ہم جو چیز اللہ کو اچھی لگتی ہے ہم بھی اس سے. اب مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک عرض کروں، حجر اسود ہے، کالا پتھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر آتے ہیں، ان کا دور خلافت آتا ہے، وہ بھی اس پتھر کو چومتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پتھر میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ میرے حبیب نے تمہیں چوما ہے اس لیے میں تمہیں چوموں. یعنی حضور کی محبت کی وجہ سے وہ چوم رہے ہیں. تو سامعین کرام تھوڑا سا جلدی نہ کریں اور آگے دوڑنے کی کوشش نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے دل کو تو ٹٹولیں کہ ہماری محبتوں کی بنیاد کسی سے بھی دنیا ہے یا اللہ ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کی محبت کی وجہ دنیا ہے، دنیا داری ہے. آپ دیکھیں نا، ایک سیاسی لیڈر آپ کو کال کرتا ہے، مثال کے طور پہ سخت گرمی میں کال کرتا ہے ریلی کے لیے یا کوئی بھی، لاکھوں لوگ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں. اب اس میں سیاسی لیڈر کیا ہے؟ یہ تو ان کی منزل کیا ہے؟ اسلام آباد ہے. اب اسلام آباد میں پہنچ کے اگر وہ اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھ جائے تو ظاہر ہے پھر بہتوں کو فائدہ ہوگا. کسی کو ٹھیکے ملیں گے، کسی کو لائسنس ملیں گے، کسی کو کیا ملیں گے، کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوتی ہے. سامنے کا یہ نہیں، یہ جو کارکنان ہیں بس یہ ویسے ہی. تو اب یہ ہے نا کہ وہ لیڈر کی ایک کال سخت گرمی میں آپ کو اپنا مال اور وقت آپ اس پہ واری کر دیتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں. تو یہ اب کیا ہے؟ یہ تو ظاہر کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ ہو سکتا ہے کل وزیر اعظم بن جائے، مثال کے طور پہ عرض کروں سمجھنے کے لیے. تو آپ جو ہے بس وہ ایک کال پہ اس کی آ جاتے ہیں، نہ ٹائمنگ کو دیکھتے ہیں، نہ اس میں پھر نمازوں کا. آپ کو معلوم ہے ریلیوں میں نمازوں کا کیا اہتمام ہوتا ہے؟ کیا مسجدیں بھرنے لگتی ہیں ریلی کے دوران؟ جو آس پاس کی مسجدیں ہیں بھر جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا، نماز بھی قضا اور بس. خیر، تو یہ چیز ہے، یہی بات جو ہے. اب اس میں مضمون کیا ہے سامنے کرام؟ اس آیت میں مضمون کیا ہے؟ مضمون اس میں یہ ہے کہ انسان کو اپنے رہنے کے مقاصد پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں زندہ ہے، کس لیے زندہ ہے. مومن کی جہاں تک بات ہے تو وہ قرآن کے الفاظ میں اپنے زندہ ہونے کی وجوہات بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میری تمام کام جو ہے مراسم عبودیت، یعنی جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس میں یا نماز ہے یا قربانی ہے، میری جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے. مومن اپنے مقصد حیات میں شک کا اظہار نہیں کرتا یا وہ کسی دھوکے کا شکار نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے. آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، یعنی جو ہمارا زبان حال سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہے مومن کی اس بات سے. ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا مرنا، ہمارا جینا، میری زندگی، میری موت صرف دنیا کے لیے ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، سچی بات میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، میرا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا.
تو میں کیوں آپ سے اپنے معاشرے کی برائیاں چھپاؤں یا اس پہ پردہ کیوں ڈالوں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہماری زندگی، ہماری موت اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ پھر مومن کی ایک بات اور بھی ہے قرآن مجید میں، وہ یہ کہتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہے، میں یکسو ہوں، میں دو منہ والا نہیں ہوں، یکسو ہوں، حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بہرحال یہ اس کا کہنا ہے مومن کا کہ بھئی میرا تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمارے معاشرہ زبان حال سے نہیں کہہ رہا، زبان قال سے اگر کہہ بھی رہا ہے تو زبان قال سے ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو دو آیات میں، یہ ہم اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو ایک حقیقی طور پہ بے مقصدیت کا شکار ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ دنیا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، دنیا ہی کے لیے ہماری تمام کوششیں اور قوتیں صرف ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو رہے، یا یعنی انفرادی سطح پر گھر میں بھی آپ دیکھیں اپنے بچے کو قرآن کا ناظرہ پڑھا کے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ کیا لفظی قرآن الفاظ، قرآن میرا بچہ ناظرہ پڑھنا سیکھ گیا، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پلاؤ زردہ تقسیم کر کے آپ ایک گنا سکون محسوس کرتے ہیں کہ بس پھر اس کے بعد وہ بچہ، نہ آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، نہ آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ بچے کو آگے تعلیم قرآن کی دیتے ہیں، کیونکہ سامعین کرام ہمارا قرآن سے، اسلام سے، اپنے رسول سے ایک واجبی سا رشتہ ہے۔ کیا؟ واجبی سا رشتہ ہے۔ بس کلمہ آتا ہے، جی آتا ہے، پڑھ کے سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ بس اس حد تک ہمیں سوال و جواب آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی یقین نام کی کوئی چیز نہیں ہے سامعین کرام، نہ ہم اس طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ تو ہمیں سلامتی کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنی جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہم اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دعوت ایک تو نفس بھی ہمیں دے رہا ہے کہ دیکھو اپنے مستقبل کا خیال رکھو۔ مستقبل کیا؟ یہ جو یعنی آج ہی کو ہم اپنا مستقبل قرار دیتے ہیں، اور سامعین کرام ہماری دنیا جو ہے یہ ہماری آج ہے، آخرت جو ہے وہ کل ہے۔ اپنی مستقبل کو تو ہم نے اپنے جو سلیبس ہے زندگی کی اس سے نکالا ہوا ہے کہ یہی ہمارا حال ہے، یہی ہماری ماضی تھا دنیا، یہی ہمارا حال ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے۔ آپ دیکھیں تقریباً تمام لوگ جو ہیں ہم میں سے، اس معاشرے کے تمام لوگ تقریباً دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی کی چاہت ہے کہ اس کو ہم زیادہ کر لیں۔ پھر اس میں نہ کوئی خدا خوفی آڑے آتی ہے ہمارے دنیا کے کاموں میں۔ ظاہر ہے بعض اوقات جو ہے دنیا کی لالچ آپ کے سامنے پیش ہو جاتی ہے
تو پھر نہ خوف خدا آپ کی راہ میں حائل ہوتا ہے، نہ جنت سے بچھڑ جانے کا کوئی خوف ہے، نہ دوزخ میں جانے کا ہمیں کوئی خوف لاحق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ سرکاری افسران، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا جو آپ سرکاری محکموں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، یہ کس طرح عوام کی کھال ادھیڑنے میں مصروف ہے کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے، آپ، یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ بھئی فائل کو پہیے لگاؤ، پہیے نہیں لگیں گے تو فائل نہیں چلے گی، پہیے نہیں لگیں گے تو فائل آگے سفر نہیں کر سکے گی۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ کون لوگ ہیں جو فائل کو پہیے لگوانے پہ مجبور کرتے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ کے نام لیوا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں یہ، لیکن کبھی ان کی دنیا میں ان کی آخرت آڑے نہیں آتی، نہ یہ آڑے آنے دیتے ہیں، نہ اللہ کا کوئی خوف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی ایک ایسی صورتحال ہے سامعین کرام کہ ہم یعنی بہت ہی یعنی پیچھے رہ گئے، دنیا دین کے حساب سے ہم بہت ہی پیچھے ہیں سامعین کرام۔ وہ آپ کو میں نے سنایا نا شعر کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا پرستی، دنیا ہی تمہارے تعلقات کی وجہ آج بنی ہوئی ہے۔ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا۔ اور کتنی دکھ کی بات ہے سامعین کرام کہ 100%، 100% یہ بات ہم پہ صادق آتی ہے۔ یعنی اس پہ بھی تو سوچیں نا آپ، یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی ایسا وہ روایتی درس تو ہے نہیں، میں تو کوئی عالم ہی نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا شخص ہوں۔ جو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ ہوں نہ کہلوانا پسند کرتا ہوں، لیکن سمجھنا سمجھانا یہ تو ہم کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو نا، خیر خواہی کی باتیں تو ہم کر سکتے ہیں نا، مجھ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں خیر خواہی کی باتیں نہ کروں۔ دین کی طرف سے، دین تو سارا خیر خواہی کا نام ہے، آپ خیر خواہی چاہیں گے تو وہ خیر خواہی تو یہی ہوگی کہ بھئی آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کچھ اچھی بات معلوم ہے آپ بتائیں، مجھے معلوم ہے تو میں بتاؤں۔ لیکن میں جو آیت پڑھ رہا ہوں آج، اس کا تو کھلم کھلا 100% ہم پہ اطلاق ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے سامعین کرام۔ ابراہیم علیہ السلام، اور آج یعنی ایک ہی منظر ہے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا۔ بھئی لوگو، تم نے تو دنیا کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہاں وثن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اوثانا بت۔ اب دیکھیں بت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے کی طرف جانے سے روکے وہ تو بت ہو، وہ تو بت مطلب رکاوٹ۔ بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن۔ بڑا اچھا شعر ہے فارسی کا، بت بود در راہ حق چون غیر دوست۔ اگر کوئی دوست کے راستے میں اگر کوئی غیر بت بن کے کھڑا ہو جائے تو عاشق کیا کرتے ہیں؟ اسی دم بت شکن بن جاتے ہیں۔ بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن۔ عاشق بت شکن بن جاتا ہے، باید شدن۔ تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ یہ بتوں سے محبت کرتے رہتے ہیں۔ یہ میں، اپنے شخصیت کے بھی بت ہوتا ہے سامنے کرام، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ بت ہیں سامنے کرام۔ دیکھیں وہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ
کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم محبوب اشیاء اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار نہ ہو تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ لن تنالوا البر، نیکی کو تم پا نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز سے تم محبت رکھتے ہو۔ اب آپ دیکھیں، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، شخصیت کا بت ہے، عورتوں کی اپنی، یعنی ہم میں سے بہت سی عورتیں ایسی ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں جو ایک خاص انداز سے رہنا پسند کرتی ہیں۔ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا آپ کے، مثال کے طور پہ آپ کے کپڑے چست ہوں گے، آپ کے بدن سے لگے ہوئے کپڑے ہوں گے، اس میں آپ کی ٹانگوں کا سائز اور تمام پیٹ کا سائز، آپ کا پیٹ کتنا ہے، یعنی دیکھیں بعض وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض کپڑے پہننے والی لڑکیاں ننگی پھرتی ہیں، یہ ایسا مفہوم ہے حدیث کا۔ تو ننگی کیا ہے کہ سارا سائز آپ کا معلوم ہو رہا ہے، بازو آپ کا کتنا ہے، آپ کا پیٹ کتنا ہے، اور آپ کے ٹانگوں کا، رانوں کا سائز کیا ہے، وہ سارا آپ کا سائز معلوم ہو رہا ہے۔ یہ تو آپ دیکھ لیں، میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں، تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بت ہیں، مختلف بت ہیں سامنے کرام جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ بت ہیں، اور یہ عاشق ہی ان بتوں کو گرا سکتا ہے۔ اور عاشق کون؟ جو اللہ کی راہ میں جس نے اپنی مال و جان بیچ دی ہو۔ دیکھیں میں آپ کو، یہ مضمون طویل ہو رہا ہے، ٹائم بھی اختتام پذیر ہے، لیکن میں صرف چلیں یہ اب اس بات کا بھی ٹائم نہیں ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. And he said, you have chosen idols instead of God, out of affection for one another in the worldly life. But then, on the day of resurrection, you will disown one another and curse one another. Your destiny is hell, and you will have no saviors. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔